کتب خانے میں آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ہم 150 برس پرانی قلمی کتاب ضیاء الابصار پڑھ رہے ہیں۔ ضیاء الابصار سن 1817 اور 1820 کے درمیان دہلی میں لکھی گئی تھی اور اب لندن میں انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس کے مصنف اور مرتب میر اکبر علی ہیں۔ ضیاء الابصار تقریباً 1270 صفحوں پر مشتمل ہے۔ ہر صفحے پر 11 سے 13 تک سطریں ہیں۔ عربی اور اردو رسم الخط ہے۔ جگہ جگہ کتاب میں اضافے کیے گئے ہیں اور اس کے لیے صفحات کے درمیان کاغذ چسپاں کر کے اس پر مزید عبارت لکھی گئی ہے۔ ضیاء الابصار کو میر اکبر علی نے 14 تذکروں میں تقسیم کیا ہے اور ان تذکروں میں امام حسین کی ولادت، بچپن، نوجوانی، سیرت و کردار، شہادت، یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے متعلق مختلف انبیاء کی پیشین گوئی اور ثواب گریہ جیسے بہت سے موضوعات شامل ہیں۔ اس کتاب کو میر اکبر علی نے 4 سال تک بہت سی قدیم عربی کتابوں کا مطالعہ کر کے ترتیب دیا، چنانچہ ضیاء الابصار میں جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ عربی میں درج ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم ضیاء الابصار کے بعد صفحات پڑھ رہے تھے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ امام علی مقام نے ایک ضرورت مند اعرابی کو 4000 دینار دیے اور خود یہ سوچ کر شرمندہ تھے کہ یہ رقم بہت تھوڑی ہے۔ دینار لے کر اعرابی رونے لگا۔ حضرت نے فرمایا، اے اعرابی، شاید تو اس لیے روتا ہے کہ دینار قلیل ہیں۔ اعرابی نے عرض کی، یا مولا، میں اس لیے نہیں روتا کہ دینار تھوڑے ہیں، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ ایسے سخی کے ہاتھ ایک روز خاک میں پنہا ہو جائیں گے۔ آئیے آج ضیاء الابصار کا اگلا صفحہ کھولتے ہیں۔ ایک شخص عبد الرحمن مدینے میں پیشہ معلمی کرتا تھا اور اکثر بچے اس سے تحصیل علم کرتے تھے۔ جناب امام حسین نے اپنے صاحبزادے جعفر کو اس معلم کے مکتب خانے میں پڑھنے کو بٹھایا۔ معلم نے اس لڑکے کو تعلیم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ جب اس لڑکے نے روبرو امام حسین کے آ کر پڑھا، حضرت نے اس معلم کو بلوا کر 1000 دینار اور 1000 حلہ اسے عطا فرمائے۔ بعض آدمیوں نے عرض کی خدمت میں، اے مولا، اس قدر اجرت فقط الحمدللہ رب العالمین کے سکھلانے کی نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا، اے شخص، جس قدر مال و زر میں نے اسے عطا کیا بہت کم ہے عوض میں اس کے جو اس نے میرے فرزند کو تعلیم کیا ہے۔ بعد ازاں حضرت امام حسین نے یہ اشعار انشا کیے، یعنی جب دولت دنیا کسی شخص سے رجوع کرے، چاہیے کہ وہ خلق اللہ پر انعام اور بخشش کرے، اس سے پہلے کہ وہ دولت زائل ہو، اس واسطے کہ جس وقت دنیا رجوع کرے کتنا ہی خرچ کرو دولت دنیا فنا نہیں ہوتی، اور جس وقت کہ دنیا منہ موڑ لے کتنا ہی بخل کرو دولت دنیا باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد آئیے کچھ اور ورق الٹتے ہیں۔ یہاں نگاہ اس روایت پر ٹھہرتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس نے کہا، ایک روز میں جناب امام حسین کی خدمت میں حاضر تھا۔ ناگاہ حضرت کی ایک کنیز اس جناب کے پاس آئی اور ایک گلدستہ اس کنیز نے حضرت کو دیا۔ حضرت نے وہ گلدستہ اس سے لے لیا اور عوض میں اس کے فرمایا کہ اے کنیز، جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ انس کہتا ہے، میں نے خدمت میں حضرت کی عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ کنیز ایک گلدستہ حضرت کے لیے بنا کر لائی تھی کہ کچھ قیمت نہ رکھتا تھا، اور حضرت نے اس کے عوض میں اس کنیز کو آزاد کیا۔ حضرت نے فرمایا، اے انس، خدا نے ہمیں یہی تعلیم کیا ہے اور ہمارا رتبہ ایسا بلند کیا ہے کہ جس کو جو چیز عطا کریں اس کی قدر و منزلت سے زیادہ ہو۔ آیا تو نے قرآن مجید میں اس آیت کو تلاوت نہیں کیا ہے کہ خدائے عزوجل فرماتا ہے کہ ہر گاہ کوئی شخص کوئی چیز بطور تحفہ لا کر دے، لازم ہے کہ تم عوض میں اس سے بہتر اسے عطا کرو، اور میں نے اپنے نزدیک اس کا عوض اس سے بہتر نہ پایا کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ ضیاء الابصار کے ورق الٹتے ہوئے اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں کربلا کا اور اس کے شہیدوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ اہل بیت کی خیمہ گاہ سے ایک ایک مجاہد نکلتا ہے، ہزاروں سے جنگ کرتا ہے اور حق و صداقت کا نعرہ لگاتے ہوئے خاک و خون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔
ایسے میں ایک نوجوان کا ذکر ہے کہ کتاب میں اس کا نام بھی درج نہیں۔ آئیے پڑھیں۔ ایک نوجوان حضرت امام حسین کی خدمت میں آیا اور رخصت جہاد طلب کی۔ باپ اس سعادت مند کا اس سے پہلے ہی شہید ہو چکا تھا اور اس کی ماں بھی مارکے میں حاضر تھی۔ وہ مومنہ بار بار اپنے فرزند کو ترغیب کرتی تھی اور کہتی تھی، اے فرزند، جلد رخصت جہاد طلب کر اور فرزند رسول کے قدم پر جان اپنی نثار کر۔ پس وہ جوان رانا حضرت سے اذن جہاد لے کر میدان میں آیا اور یہ اشعار رجز میں پڑھنے لگا، یعنی حسین میرے آقا ہیں، وہ میرے اور بہترین پیشواؤں کے پیشوا ہیں اور سرور سینہ خیر البشر ہیں۔ علی ابن ابی طالب سا جن کا باپ ہے اور فاطمہ زہرا بنت رسول خدا جن کی مادر ہیں۔ پس اے گروہ کوفہ و شام، آج روئے زمین پر اور کوئی بشر ایسا ہے کہ جس کے پدر و مادر ایسے ہوں؟ حق سبحانہ و تعالی نے اس جناب کو آفتاب درخشاں جیسا نور عطا کیا ہے اور اس کی پیشانی 14ویں کے چاند کی طرح پر نور ہے۔ بعد ازاں اس نوجوان نے جنگ کی اور شہید ہوا۔ ایک لعین نے سر اس سعادت مند کا کاٹ کر لشکر امام حسین میں پھینک دیا۔ اس کی ماں نے دوڑ کر سر اپنے فرزند کا اٹھا لیا اور وہ زن صالحہ اس کے سر کے بوسے لے کر کہتی تھی، خوشا حال تیرا اے فرزند کہ تو نے جان اپنی فرزند رسول پر نثار کی۔ اے سرور سینہ میرے، نہایت تو نے مجھے اپنے سے راضی رکھا، خدا تجھ سے راضی رہے۔ شہادتوں کے اس تذکرے کے بعد آخر میں ایک اور روایت ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کا یہ بھی ایک کردار ہے، اس کی داستان بھی دردناک ہے، اس کی آہیں بھی پر اثر ہیں۔ لیجئے آپ بھی سنیے۔ جس وقت امام حسین درجہ شہادت پر فائز ہو چکے، حضرت کی سواری کا گھوڑا نعرے مارتا اور ہمہمہ کرتا تھا اور مقتل شہداء پر آ کر ایک ایک شہید کی لاش کو سونگتا تھا۔ عمر سعد نے جب یہ حال اس گھوڑے کا دیکھا، پیادوں کو حکم کیا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ۔ راوی لکھتا ہے کہ جب وہ اشقیاء اس کے پکڑنے کو آئے اور سواروں نے اسے نرغے میں گھیر لیا، اس تازی چالاک نے اکثر اشقیاء کو ٹاپیں مار مار کر واصل جہنم کیا اور بہت سے سواروں کو پشت زین سے زمین پر الٹ دیا کہ وہ تمام منافق اس کے پکڑنے سے عاجز ہوئے۔ عمر سعد نے یہ حال دیکھ کر اپنی فوج سے کہا، وائے تم پر، ایک گھوڑے سے تمہارا قابو نہیں چلتا کہ اسے پکڑ لو، سب اس کے پاس سے کنارہ ہو جاؤ اور مجھے دیکھنے دو وہ کیا کرتا ہے۔ وہ اشرار اس شقی کے حکم سے اس سے کنارہ ہو گئے۔ جب وہ گھوڑا گرفتار ہونے کے خوف سے ایمن ہوا، پھر مقتل شہداء میں آیا اور سید الشہداء کی تلاش میں ہر ایک لاش کو سونگتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ نعش حضرت اسے ملی۔ نعش کو پاتے ہی وہ حیوان بے زبان بو سے اس کے لینے لگا۔ وہ کبھی بو سونگتا اور کبھی منہ اپنا حضرت کے کف پا سے ملتا، نعرے مارتا اور اس عورت کی مانند روتا جاتا کہ جس کا بچہ مر جاتا ہے اور روتی ہے۔ عمر سعد یہ حال دیکھ کر حیرت میں گیا اور لشکر بھی اس شریر کا حیران ہوا۔ بعد ازاں پیشانی اپنی حضرت کے خون سے رنگین کر کے قتل گاہ سے نعرے مارتا ہوا خیمہ اہل حرم کے دروازے پر پہنچا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اہل بیت کو حضرت کی شہادت کی خبر دے کر سر بصحرا چلا گیا اور کسی نے نشان اس کا پھر نہ پایا کہ کیا ہوا۔ ضیاء الابصار کے مطالعے کو ہم آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ شریک مطالعہ تھے نعمان الحق۔